ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن لي 5 أسماء، أنا محمد وأحمد وأنا حاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے حوالہ سے پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے چند ایک گزارشات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کسی بھی نبی کی تاریخ ولادت یا تاریخ وصال و وفات جو ہے اس کو محفوظ نہیں رہنے دیا۔ باقی جو دن ہے چند ایک انبیاء کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر بھی کیا ہے اور خود اپنا دن بھی بتایا ہے۔ صحیح البخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھتے ہیں کثرت کے ساتھ،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں دنوں کی کوئی خاص ایک جو مناسبت ہے وہ یہ ذکر کی، فرمایا یعرض کل عمل ابن آدم فی الیوم الاثنین والخمیس، اولاد آدم میں سے ہر شخص کے نامہ اعمال کو اللہ کی بارگاہ کے سامنے پیر اور جمعرات کو پیش کیا جاتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال جب بھی پیش کیا جائے تو میں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے بھوکا اور پیاسا اللہ کے سامنے پیش ہو جائے۔ باقی جو پیر کا دن ہے، فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا، وفیہ انزل علیہ، اور اسی دن میں میرے اوپر جو ہے وحی کو نازل کیا گیا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم ولادت جو ہے وہ پیر کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اس امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مومنوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور آپ یہ مت سمجھیں کہ وہ جاہلیت کا دور تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی پیدا ہوئے ہیں، آپ کی پیدائش کے موقع پہ جاہلانہ رسمیں ہوں، رسومات ہوں۔ میرا رب اس جاہلیت کے زمانہ میں بھی اس بات پہ قادر تھا کہ اس دور میں اپنے نبی کے لیے وہی کام کروائے جو آج میرے اور آپ کے لیے شریعت بن گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں، اطلاع ہوئی عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو سب سے پہلے نام تجویز کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کون سا رکھا جائے۔ اس جگہ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے غلو کرنے کی کوشش بھی کی ہے، جس کو الرحیق المختوم میں یا رحمت للعالمین نے شیخ سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے اور صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے ان چیزوں پہ حکم بھی لگایا ہے کہ یہ سندن صحیح نہیں ہے، لوگوں میں مشہور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو آپ نے فوراً کروٹ لی اور سجدہ کیا۔ ایسی بات کوئی ثابت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے ہیں، آپ کا آنا باعث رحمت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو کہ کسی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ وہ عمل جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، کوئی فضیلت وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت نہیں بلکہ توہین ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ولادت کے فوراً بعد بچہ اس قابل نہیں ہوتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ صلاحیتیں دے کہ وہ سجدہ کر بھی لے، لیکن اس کی حالت اور کیفیت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ فوراً سجدہ کر لے، کیونکہ اس کی والدہ بھی ایام میں ہے، اور اس سے پہلے بچے کو غسل دیا جائے گا، کپڑے پہنائے جائیں گے،
اور نعوذ باللہ ایسی بات کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت غیر میں اللہ کی عبادت کی ہے، وہ جو طاہر اور مطہر نبی ہے، جو طہارت و طہارت نظافت میں بے مثل اور بے مثال ہے، تو پیغمبر علیہ السلام کی طرف ایسی باتیں منسوب کر کے آپ کی عزت نہیں بڑھائی جا سکتی، بلکہ غیر لوگوں کو موقع دیا جا سکتا ہے کہ وہ دین اسلام پہ اعتراض کرے۔ تو نبی علیہ السلام کا نام اس کا انتخاب کیا گیا، ماں جی آمینہ سے مشورہ کیا گیا، بتائیں آپ اس کا کیا نام رکھنا چاہتی ہیں، کوئی سوچا ہے؟ فرمایا ہاں میں تو چاہتی ہوں کہ اس کا نام احمد رکھوں۔ دادا جی کہنے لگے نام تو یہ بڑا پیارا ہے کہ سب سے زیادہ تعریفات کرنے والا، لیکن اس آدمی اس بچے کے چہرے کو دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ احمد کی بجائے اس پہ نام محمد جچتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قابل تعریف۔ مورخین نے لکھا ہے اس سے پہلے یہ نام عرب کے اندر موجود نہیں تھا، تو یہ نام اس کو القاء کہیں یا الہام کہیں، اللہ کی طرف سے اس کو پیغام کہیں، پیغمبر علیہ السلام کی بچپن سے یہ تربیت کا ایک حصہ تھا، کیونکہ نام کا بہت بڑا اثر انسان کی زندگی پہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، بہت بڑے تابعی ہیں سعید بن مسیب رحمہ اللہ، ان کے دادا جی ہیں جن کا نام ہے حزن۔ نبی علیہ السلام نے ان سے بیعت لی، بیعت لینے کے بعد نام پوچھا بھی کون کون شخص ہے جو مجھ سے بیعت کر رہا ہے، ان کی باری آئی تو کہنے لگے میرا نام حزن ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حزن کا معنی غم، پریشانی، فکریں، تو ایسا نہ میں تیرا نام بدل کے سہل رکھ دوں؟ تو کہتے ہیں میرے ماں باپ نے میرا نام حزن رکھا ہے، بڑا مجھے اچھا لگتا ہے۔ آپ نے مزید رائے نہیں دی، چپ ہو گئے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ صحیح بخاری میں بیان فرماتے ہیں جب تک میرے دادا جی ہمارے خاندان میں زندہ رہے بڑے بڑے خوشی کے موقع آئے، لیکن ہمیں صحیح معنوں میں وہ خوشی نصیب نہ ہوئی، کیونکہ میرے دادا جی نے پیغمبر کے مشورے پہ اپنا نام تبدیل نہیں کیا تھا۔ تو نام کا ایک مکمل اثر ہوتا ہے، اس لیے اپنے بچوں کا ہمیشہ نام بہترین نام رکھے، اور اللہ نے یہ مجھے اور آپ کو بہترین نمونہ جو پیغمبر علیہ السلام کی ذات ہے ان کا یہ بہترین نام رکھوا کے محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو یہ ایک تحفہ دیا ہے کہ اپنے بچوں کا نام خوبصورت رکھنا ہے۔ نام رکھنے کے اندر بھی ہمیں اسوہ کیا ہے، اس پہ تھوڑا سا غور کریں۔ پہلی چیز ہمارے ذہن میں یہ ہوتی ہے کہ بچے کا نام 7ویں دن رکھنا ہے، دوسرا دن ہوتا ہے، تیسرا دن، سوچا ہوتا ہے پیدائش سے پہلے کہ اس کا یہ نام ہے، جی نام کیا ہے، وہ ابھی تو یہ 4 دن کا ہے، 7 دن کا ہوگا تو رکھیں گے، ابھی تو یہ بھالو ہی ہے۔ اگر آپ نے نام سوچ لیا ہے تو آپ پہلے دن بھی بچے کا نام رکھ سکتے ہیں۔ 7ویں دن کی جو حد ہے یہ زیادہ سے زیادہ آپ 7 دن سوچ سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ 7ویں دن نام رکھنا ہے۔ جیسے کہ صحیح البخاری میں حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، ہم جب مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو لوگوں نے، مشرکین مکہ نے یہ باتیں مشہور کر دی کہ یہ مکہ کو چھوڑ کے گئے ہیں، اللہ کا ان پہ غیظ و غضب اور غصہ ہے، ان میں سے کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ کہتے اتفاق چند دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بیٹے کی جو ہے نا نعمت اس سے نواز دیا، بیٹے کی نعمت، تو میں خوشی میں اپنے نبی کو سب سے زیادہ خوش دیکھنا چاہتی تھی، تو خود نہ چل کے جا سکی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عروہ کو بلایا اور فرمایا جاؤ اس کو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس لے کے جاؤ۔ اپنا دودھ بھی نہیں پلایا، سب سے پہلے پیغمبر علیہ السلام کے پاس لے کے آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنکہ،
آپ نے اس کی تحنیک کی، اپنی منہ میں جو ہے کھجور کو چبا کر حضرت عبداللہ کے منہ میں ڈال دی، اور فسمى عبداللہ، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن کا بچہ ہے اور اس کا نام عبداللہ رکھ دیا ہے۔ تو پہلے دن کا بچہ ہو اس کا بھی نام رکھا جا سکتا ہے۔ 7 دن زیادہ سے زیادہ ہے آپ کو سوچنے کی، تو اگر آپ نے پہلے نام سوچا ہوا ہے تو پہلے دن سے بچے کا نام رکھیں۔ اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں دوسرا اسوہ دیا ہے بہترین نام سوچنے۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو نام ہے وہ ہے عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اس کے بعد اللہ کی صفات کے ساتھ لفظ عبد لگا کے کوئی بھی نام رکھ لیا جائے، عبد الغفار ہے، عبد الرشید ہے، عبد الستار ہے، عبد القہار ہے، عبد الجبار ہے، یہ جتنے بھی نام اللہ کی صفات ہیں ان کے ساتھ ملا کے عبد کا لفظ نام رکھ لیے جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسندیدہ اور بڑے محبوب نام لگتے ہیں۔ اس کے بعد بہترین نام جو ہیں وہ ہے انبیاء کے نام پہ نام رکھنا۔ انبیاء کے ناموں پہ نام رکھے جائیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ماں جی مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ بچہ لے کر آئی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اس وقت ان لوگوں نے، علاقے کے لوگوں نے یہ کہا تھا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ تو ہارون علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی دیر پہلے کے گزر گئے، تو ان کی بہن اس دور میں ماں جی مریم کیسے آئی؟ اور ویسے بھی حضرت مریم علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا جو فاصلہ ہے کتنا دور کا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ انبیاء کے نام پہ نام رکھا کرتے تھے، تو انبیاء کے نام پہ نام رکھے، صحابہ کے نام پہ نام رکھے، اولیاء کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھے، انشاءاللہ اس کا اثر بھی ہوگا، بچوں کی تربیت میں بہترین ایک کردار بھی ہوگا۔ اگر اس سے بھی ہٹ کر آپ نے نام رکھنے تو پھر آپ معنی کا خیال کریں گے، معنی اور مفہوم کا۔ اگر آپ صحابہ کا نام صحابہ کا رکھیں گے، انبیاء کے نام میں سے کوئی نام رکھیں گے، پھر معنی کا خیال نہیں کیا جائے گا۔ لوگ عام پوچھتے ہیں یہ نام رکھنا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اگر انبیاء کا نام ہے نا پھر معنی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اولیاء یا صلحاء کا نام ہے تو پھر معنی کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس مناسبت سے انشاءاللہ اس بچے پہ اثر ہوگا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اب موسیٰ کا معنی کیا ہے؟ اس طرح اب اگر ہم معنی پہ جائیں گے تو پھر تو یہ معنی درست نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے معنی کا نام بعض جو ہے لغت والے انہوں نے سانپ کا بچہ جسے سپولا کہتے وہ رکھا ہے، تو معنی پہ نہیں جاتے۔ جب صحابی کا، انبیاء کا، اولیاء کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھنا ہے تو پھر ان کے صرف اس ذات اور شخصیت کے اعتبار سے نام رکھا جائے گا، معنی کے اعتبار سے نہیں۔ اگر اس سے بھی ہٹ کر نام رکھنا ہے تو پھر معنی کی ضرورت ہے، جیسے ہم نے پہلے حدیث ذکر کی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، تو پھر ایسا نام دیکھنا ہے جس میں کوئی ایسا معنی نہ ہو جو غم اور پریشانی پہ دلالت کرتا ہو، ایسا معنی نہ ہو جو انتہائی اچھا اور بہت ہی زیادہ مبالغے کے اوپر نام مبنی ہو، اچھائی کے اوپر۔ جیسے نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، آپ نے اس کا نام پوچھا تو اس کا نام تھا برہ، بہت زیادہ نیکیاں کرنے والی۔ آپ نے فرمایا یہ برہ نہیں ہے، یہ زینب ہے آج کے بعد۔ آپ نے اس کا نام بدل دیا۔ تو کوئی بھی ایسا نام جو غلو پر مبنی ہو وہ بھی نہیں رکھنا۔ جیسے ہمارے ہاں عام لوگ نام رکھ دیتے ہیں سبحان، سبحان نام، یہ سبحان نام نہیں آپ رکھ سکتے، یہ سبحان اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ ہے، کوئی انسان سبحان نہیں ہو سکتا، یہ تو عیبوں اور کمیوں اور کوتاہیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح بچیوں کے نام رکھ دیتے ہیں، ایمان فاطمہ، کیا معنی ہے اس کا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھنا ہے تو یہ جا رہا ہے، غلو پہ مبنی ہے،
یہ گستاخی ہے، اس لیے اس طرح کے نام نہیں رکھ سکتے۔ تو ویسے نام رکھیں جن کا معنی میانہ روی پہ مالک ہو، نہ برے معنی کا لفظ رکھنا ہے اور نہ ہی ایسے کسی معنی والا لفظ آپ نے کسی کا نام رکھنا ہے جس کا غلوب اور انتہائی۔ اسماء الحسنہ نام رکھ دیا جاتا ہے، اسماء الحسنہ یہ اللہ کی صفات ہے، اس لیے یہ لوگوں کے نام نہیں رکھے جا سکتے۔ تو یہ ہمیں شریعت اسلامیہ نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اس کے بعد جب نام اس طریقے سے آپ سوچیں گے، پھر دوسرا عمل ہے تحنیک، بچے کو گڈی دینا۔ خاندان میں کوئی بزرگ آدمی ہے، دین کے ساتھ زیادہ جستجو کرنے والے، تہجد گزار، ان کا جو جھوٹ ہے وہ شروع میں بچے کو کھلائیں، اس کا اثر ہوگا۔ اگر کوئی نہیں، مسجد کے امام اور خطیب کے پاس بچے کو لے کر آئیں اور اس کی تحنیک کروائیں، یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ اس کے بعد بچے کا عقیقہ ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے، نبوت کے ملنے کے بعد نبی علیہ السلام نے جو ہے اپنا عقیقہ خود کیا ہے، جبکہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ آپ کا عقیقہ اور آپ کا نام آپ کے دادا جی عبد المطلب نے رکھا تھا، تو آپ کا نام محمد، اور 7ویں دن آپ کا عقیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے دادا جی عبد المطلب نے رکھا۔ اس کے بعد عرب کے اندر مشہور ایک رواج تھا کہ مکہ سے جو ہے بچے پیدا ہوتے ان کو گرد و نواح میں دیہاتوں کی طرف بھیج دیا جاتا تاکہ یہ خالص مادری زبان جو ہے عربی اس کو سیکھ لے، اور جو خاص زبان ہے ان علاقوں کے اندر ان کے خاص الفاظ یہ سمجھ جائیں، ان کو پتہ چلے کہ اس معاشرے میں کون کون سی چیزیں ملتی ہیں۔ آج بھی اس کی بڑی کمی موجود ہوتی ہے۔ جو بچے فقط شہروں میں زندگی بسر کرتے ہیں ان کو روزمرہ زندگی کی 50% چیزوں کا علم ہی نہیں ہوتا یہ کیا ہے۔ دیہاتوں میں جائیں تو ایسی چیزیں میسر آتی ہیں، ملتی ہیں۔ تو اسی مناسبت سے کہ بچے جو ہیں خالص عربی زبان سیکھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بچوں کی اچھی پرورش ہو سکے، ماحول اچھا مل سکے، پرسکون زندگی کے ساتھ بچے جو ہے اپنا بچپن گزاریں، اسی تناظر اور مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی داعیہ کا ایک جو ہے انتظام اور ضرورت تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داعیہ مشہور ہے، ماں جی اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی علیہ السلام کو آئی ہیں ان لینے کے لیے۔ یہاں بھی ایک بات ذہن میں رکھے، بعض لوگ ایک دائی آئی، نبی علیہ السلام مسکرائے نہیں، دوسری آئی، تیسری آئی، چلے گئی، یتیم، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کہیں ثابت نہیں ہے۔ اور میری عزت اور میری زبان یہ کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور نبیوں کے بھی سردار خاتم النبیین ہو اور کوئی آئے اور اس کو چھوڑ کے چلی جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں ایسی چیزیں ثابت نہیں ہیں، فقط یہی آئی ہیں۔ اور ان کے پاس اس وقت سواری تھی گدھی کی سواری، ہمارے ہاں عام مشہور ہے ڈاچی کے اوپر، اور کیوں اتنی وہ تیز ڈاچی کو دوڑائی جاتی ہے، ایسی باتیں۔ کوئی ڈاچی نہیں ہے ان کے پاس، ڈاچی ان کے گھر میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آئی ہیں۔ سیر اعلام نبلا دیکھے، البدایہ و نہایا دیکھے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک گدھی پہ سوار ہو کے ان کے ساتھ جو ہیں جو بنو سعد قبیلہ ان کے پاس چلے گئے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی داعیہ کا انتظام یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا، اور کوئی دائی جو ہے کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ چھوڑ کے نبی علیہ السلام کو گئی۔ اللہ نے آنے کی توفیق ہی نہیں کسی کو دی، اللہ کو منظور ہی یہ تھا حلم والی اور خوشبختی والی جو حلیمہ سعدیہ ہے وہی جو ہے میرے نبی کی پرورش کرے اور نبی علیہ السلام کو لے کر جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام ان کے پاس 2 سال رہے ہیں، جو دودھ کی مدت ہے آپ نے ان کے گھر میں پوری کی۔ اس سے پہلے کچھ دیر کے لیے نبی علیہ السلام نے اپنی والدہ کا بھی دودھ پیا، اور ایک لونڈی تھی ابو لہب کی سویبہ، نبی علیہ السلام نے چند دن، یعنی یہ رضاعت سے پہلے جو دن تھے جانے سے حلیمہ سعدیہ کے گھر، اس سے پہلے نبی علیہ السلام نے اس سویبہ لونڈی کا بھی دودھ پیا ہے۔ تو آپ کی
یعنی رضاعت کے اعتبار سے ملا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر 3 مائیں جو بن جاتی ہیں، ایک سویبہ، ایک حلیمہ سعدیہ اور ایک ماجی آمینہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کا دودھ پیا ہے۔ واپس لے کے آئی ہیں حلیمہ سعدیہ، وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے سے بہاریں دمکے رمکے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام با برکت ہیں، با رحمت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجسمہ رحمت ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ برکت اور رحمت سے بھرا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے باتیں بنا کے جو ہے مسجع کلامیں تیار کر کے کسی چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، ماں جی آمینہ نے پکڑا تو ماں جی حلیمہ فرمانے لگی میرا دل چاہتا ہے میں کچھ دیر اور جو ہے نا اپنے پاس لے جاؤں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مدت رضاعت جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے، لیکن ماں جی حلیمہ کی محبت عقیدت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور پھر آپ کی جو رون کے بہاریں جو آپ کے ساتھ تھی، اس بنیاد پہ انہوں نے ماں جی آمینہ سے دوبارہ مانگ لیا۔ 2 سال کی مدت کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لے کے دوبارہ اپنے خاندان میں واپس آ گئی ہیں، کبھی ملانے کے لیے لے آتی، کبھی ماں جی آمینہ جو ہے ان کو ملنے کے لیے چلی جاتی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال کے قریب عرصہ بسر کیا ہے تو آپ کا وہ شک صدر والا جو واقعہ ہے وہ پیش آیا۔ تقریباً 3 سال کی آپ کی عمر تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، بکریاں چرانے کے لیے شیمہ کے ساتھ تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچانک افراد آئے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو پکڑا، آپ کا جو سینہ چاک کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دل سے اس طرح خون کا ایک لوتھڑا تھا اس کو نکال کے باہر پھینک دیا۔ فرمایا یہ کینہ بغض اور تعصب تھا جو اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کے جسم اور وجود سے بالکل نکال دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ جب یہ معاملہ ماں جی شیمہ نے دیکھا، بھاگی ماں جی حلیمہ کے پاس آ کے بتایا کہ میرے بھائی کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے، دیکھا تو آپ بالکل ٹھیک تھے، لیکن ڈر گئی اور جلدی سے پکڑا، فوراً ماں جی آمینہ کے پاس ان کے حوالے کر دیا کہ اب میں زیادہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ 1 سال کے قریب یعنی 3 سال کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اپنی جو ہے رضائی ماں جی حلیمہ کے پاس رہے ہیں۔ انشاءاللہ اسی سے اگلا خطبہ جمعہ میں ہم ذکر کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے پہلے آپ کی زندگی کیسی گزری ہے اور ان میں کون کون سے معاملات ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ